السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بٹکلیس کی دعوت پر آج ہمارے مہمان ہیں محترم ڈاکٹر اشتیاق احمد ذلی صاحب۔ آپ کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے اور آپ نے ایک بڑا عرصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر کے حیثیت سے گزارا ہے، اور اس وقت آپ کی پہچان برصغیر کے عظیم علمی و تحقیقی ادارے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے ناظم کی حیثیت سے ہے۔ ہم بھٹکلیس کی جانب سے محترم ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اس مجلس میں اپنا جو تعلیمی پس منظر رہا ہے، تربیتی پس منظر رہا ہے، اس تعلق سے بھی روشنی ڈالیں، ساتھ ہی ساتھ دارالمصنفین کی جو خدمات رہی ہیں اور دارالمصنفین آج ایک صدی کے بعد آج جس مرحلے میں اس نے قدم رکھا ہے اور آج جس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے، یا آج ترقی کے اس کے کیا امکانات ہیں اور کیا کچھ دارالمصنفین کے کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک قومی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے اور آئندہ نسل تک گزشتہ صدی کی اس امانت کو پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے، ملت کا کیا فریضہ ہے، اس سلسلے میں روشنی ڈالیں اور اپنے تاثرات اور مشاہدات سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات، مشاہدات، تجربات اور مشورے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، میں بےحد مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ایسا نادر موقع مجھے عنایت کیا کہ میں آپ کے سامنے اس عظیم ادارے کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں جس کی خدمات بر صغیر میں اہل علم کے نزدیک اچھی طرح سے معلوم اور روشن ہے۔ میری اپنی زندگی کچھ ایسی نہیں جس کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میری پہچان اگر ہے تو بعض اداروں کی نسبت سے ہے۔ میں اعظم گڑھ میں سن 1942 میں پیدا ہوا، ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ میں حاصل کی، مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کا اسی سال قیام ہوا تھا جس سال میں وہاں سے فارغ ہوا مدرسہ اسلامیہ سے۔ میرا داخلہ وہاں ہوا، لیکن بعض اسباب کی وجہ سے میں صرف پہلے سال ہی وہاں رہ سکا، اس کے بعد وہاں سے مجھے واپس آنے کے بعد دوبارہ نہیں جا سکا۔ میں نے گریجویشن لکھنؤ سے کیا، ایم اے 1968 میں علی گڑھ سے کیا، اور 1968 سے 2004 تک وہاں پر ایک استاد کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ دوران ملازمت ہی پی ایچ ڈی کیا، اور تعلیمی مشغولیات کے علاوہ اپنے خاص پس منظر کی وجہ سے دلچسپی اسلامیات اور قرآنیات سے رہی۔ 1984 میں بعض دوستوں کے ساتھ مل کر علی گڑھ میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ادارہ علوم القرآن ہے، اور اس کا ایک ششماہی رسالہ نکلتا ہے جس کا نام مجلہ علوم القرآن ہے۔ یہ مجھے عرض کرنے میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا پہلا اختصاصی رسالہ ہے۔ کسی زبان میں بھی اس سے پہلے صرف قرآن مجید پر کوئی رسالہ نہیں نکلتا تھا۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی رسالہ، کوئی بھی اخبار ایسا نہیں جس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین شائع نہ ہوتے ہوں۔ بعض میں زیادہ ہوتے ہیں، بعض میں کم ہوتے ہیں، لیکن شائع ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں جو اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، اور ہر فیلڈ میں، ہر موضوع پر، ہر سبجیکٹ پر اسپیشلائز جرنلز نکلتے ہیں، یہ ایک بدقسمتی تھی کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے متعلق جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے ایک ہدایت بنا کر بھیجا، اس کا کوئی اسپیشلی جنرل نہیں نکلتا تھا۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں۔
اب اللہ کا شکر احسان ہے کہ متعدد رسالے نکل رہے ہیں. خود سعودی عربیہ سے کئی رسالے نکل رہے ہیں. مجمع الملک فہد سے ایک بڑا اچھا خوبصورت قرآنیات کا اختصاصی رسالہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور اب یہ سلسلہ بڑھ چکا ہے. لیکن 25 سال پہلے جب ہم نے علوم القرآن نکالنا شروع کیا جس میں اول سے آخر تک صرف قرآن مجید ہی سے متعلق مضامین ہوتے تھے تو اس وقت کم از کم اس موضوع پر کوئی اختصاصی رسالہ نہیں تھا. یہ رجا ادارہ ہم نے کسی چندے سے نہیں بنایا بلکہ آپس میں دوستوں نے خود مل کر کے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور اس کو قائم کیا. اور اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اب لیکن عمومی طور پر اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کیا تھا. اور ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ قرآن مجید سے متعلق ایک اعلیٰ ریفرنس لائبریری قائم کریں اور اس کو اس طرح بنائیں کہ جو اسکالرس آئیں قرآن مجید کے سلسلے میں تو ان کے لیے وہ ایک اچھی ریفرنس لائبریری کام دے سکے. مجھے کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ اگرچہ ابھی وہ بہت چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن قرآن مجید سے متعلق کچھ نہایت اہم کتابیں وہاں جمع کی جا چکی ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اتنی بڑی لائبریری کے باوجود جن لوگوں کو قرآن مجید کے کسی خاص موضوع پر مطالعہ کرنا ہوتا ہے وہ اس لائبریری میں تشریف لانے پر مجبور ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک گزشتہ 25 سال سے یہ کام ہم کر رہے تھے. 2002 میں یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد ارادہ اور خواہش یہی تھی کہ اب اسی ادارے کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں گے اور اس کے علاوہ بہرحال اپنی جو علمی دلچسپیاں ہیں تاریخ سے متعلق اور چیزوں سے متعلق وہ بھی کسی نہ کسی نوع پر جاری رہیں گی. لیکن گزشتہ سال کچھ ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پورا نقشہ بدل گیا اور وہ ہوا یوں کہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب جو دارالمصنفین کے ناظم تھے ایک سڑک حادثے میں ان کا اچانک انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد جو منتظمہ کی میٹنگ ہوئی جس کا میں کچھ زمانے سے ممبر میں بھی رہا ہوں لیکن اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا بلکہ اس وقت میں مسقط میں تھا اپنے بیٹے کے پاس آیا ہوا تھا. تو اس میں اتفاق رائے سے ان لوگوں نے کسی باعث گو کہ میں ہرگز اس کا حل نہیں تھا اور نہ ہی میرے حالات اس اجازت دیتے تھے اس لیے کہ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں لیکن آپ بھائیوں کے سامنے عرض نہیں کیا تھا کہ میرا بیٹا مسقط میں رہتا ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ علی گڑھ میں رہتا ہوں. اب میری مصروفیات کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ میں کچھ وقت علی گڑھ رہتا ہوں کچھ وقت اعظم گڑھ رہتا ہوں اور جب اعظم گڑھ جاتا ہوں تو میری بیوی اکیلی ہو جاتی ہیں اور اس عمر میں بڑے اس کے مسائل ہیں. لیکن اس عظیم ادارے کے حالات کچھ ایسے تھے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہوا کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں اب نہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوالوں اس لیے کہ تقریباً صورتحال یوں تھی کہ گویا میں یوں کہہ دوں کہ یہ ادارہ کا جو بھی ہو اس کا جو بھی حشر ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا تھا. علامہ شبلی کی یادگار مولانا سید سلیمان ندوی کی یادگار مولانا عبدالسلام ندوی کی یادگار اور آخر عمر تک جس سے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی وابستہ رہے اتنے بزرگوں کی کمائی کو ان کی محنتوں کے ثمرے کو اس طرح سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا. چنانچہ میں نے اپنی کم علمی اپنی عدم استطاعت اپنی صلاحیت کی کمی کے باوجود بھی ذمہ داری کو قبول کیا اور اب جو صورتحال وہاں کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں دارالمصنفین کن حالات میں قائم ہوا تھا کیا اس کے مقاصد تھے. مولانا شبلی کی زندگی اور ان کے کارناموں سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ سب اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا علم سے اور علم دوستی سے بہت پرانا تعلق ہے اور نہضت العلماء سے اور نہضت العلماء کے تمام معاملات سے آپ بخوبی واقف ہیں. دارالمصنفین مولانا شبلی کا ایک خواب تھا جس کو ان کے شاگردوں نے پورا کیا جو سب کے سب ندوی تھے سوائے مولانا حمید الدین فراہی کے جو کہ صدر اور سرپرست تھے اور وہ بھی مولانا شبلی کے شاگرد تھے لیکن ظاہر ہے کہ اس نسل کے تھے جب نہضت العلماء قائم نہیں ہوا تھا. تو مولانا شبلی آپ جانتے ہیں کہ وہ 1857 کے پرآشوب دور میں پیدا ہوئے اور شاید آپ کے علم میں بات ہو یا بعض بھائیوں کے علم میں بات نہ ہو کہ جس شب میں وہ پیدا ہوئے گویا جن کی پیدائش کی تاریخ جس سے یاد رکھی جاتی ہے وہ شب تھی جس دن مجاہدین آزادی نے اعظم گڑھ کی جیل کا دروازہ توڑا تھا اور وہاں پر گرفتار لوگوں کو چھڑا لیا تھا.
اسی شب کو مولانا پیدا ہوئے. اور پھر 1914 میں جب جنگ عظیم شروع ہوئی، جنگ عظیم اول، تو ان کا انتقال ہوا. تو اس طرح دو عظیم حادثوں کے بیچ میں ان کی زندگی گزری. انہوں نے ابتدائی تعلیم روایتی انداز پر حاصل کی. اس زمانے کے جو بڑے علماء تھے حدیث کے، اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری، اور دوسرے علماء مولانا فضل حسن سہارنپوری جو ادب کے، عربی ادب کے بڑے عالم تھے، اس وقت لاہور میں تھے. ان سب کی خدمت میں انہوں نے علوم حاصل کیے اور اپنی خودآزاد صلاحیت کی وجہ سے اس میں غیر معمولی رسوخ اور ملکہ حاصل کیا. پھر 1883 میں ان کا تعلق علی گڑھ کالج سے ہوا، جہاں پر پہلے فارسی اور پھر عربی اور فارسی دونوں کے پروفیسر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا. 1883 سے 1898 تک، سر سید کے انتقال تک، وہ علی گڑھ سے وابستہ رہے. علی گڑھ سے وابستگی کے نتیجے میں نئی دنیا کے مسائل، نئی دنیا کے جو چیلنجز تھے، وہ ان کے سامنے اس طرح سے کھل کے آئے جس طرح سے اس سے پہلے نہیں آ سکے تھے. اس کے نتیجے میں انہوں نے کئی چیزیں جو ان کی طرف محسوس کی اور اس کی طرف انہوں نے توجہ کی. ان میں ایک بڑی ضرورت یہ تھی کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کا تعلق ان کی تاریخ سے کٹتا جا رہا ہے. ان کا جو ورثہ ہے، جو ان کے بزرگوں نے چھوڑا ہے، ان سے ان کا تعلق کمزور ہو رہا ہے. اور یہ لازمی نتیجہ تھا اس تعلیم کا جو اس وقت دنیا کے ایک دنیاوی ترقی کے لیے ضروری تھی. تو وہ بھی ضروری تھی اور اس رشتے کا قائم رکھنا بھی ضروری تھا. اس کے لیے انہوں نے خصوصی توجہ تاریخ کی طرف کی. چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کے زمانے میں بھی جو کتابیں لکھی، جو مضامین لکھے، اور کیسے مارکت الآراء مضامین لکھے. مسلمانوں کو گزشتہ تعلیم جو ان کا پہلا مضمون ہے، وہ آج بھی اتنا عظیم الشان ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی جلد لکھا گیا ہے اور کسی پختہ مشق آدمی نے لکھا ہے، کسی اسکالر نے لکھا ہے، جو ان کا بالکل پہلا مضمون تھا. پھر اسکندریہ کتب خانہ، الجزیہ، ایسے مضامین انہوں نے لکھے جنہوں نے پورے ہندوستان میں ایک دھوم مچا دی. اور علماء، پڑھے لکھے لوگوں نے، محققین نے ان مضامین کی ایسی عزت افزائی کی، ایسی قدر افزائی کی، اور بالکل جیسے ایک نئی دنیا لوگوں کے سامنے آ گئی جو مغرب کی مروبیت کے نتیجے میں جو اپنی تہذیب کی طرف سے ایک عدم التفات کا رویہ پیدا ہو رہا تھا. مولانا نے اس رویے کو بدلنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا. اسی لیے مہدی افادی نے ان کو تاریخ کا، مسلمانوں میں تاریخ کا معلم اول قرار دیا ہے. علی گڑھ رہتے ہوئے انہوں نے ایک پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ علی گڑھ کے لڑکوں کے اندر، طالب علموں کے اندر دین سے اور اپنی تاریخ سے، اپنے ورثے سے وابستگی کے لیے جو غیر معمولی کام کیے، وہ علی گڑھ میں اچھی طرح جانے اور پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے نہ صرف کتابیں لکھی، مضامین لکھے، ایسی نظمیں لکھی جن سے وہ جذبہ اور ولولہ پیدا ہو، بلکہ سیرت فنکشن شروع کیے انہوں نے تاکہ حضور کی سیرت سے لوگوں کی واقفیت بڑھے اور طلباء کو اس سے تعلق پیدا ہو. انہوں نے درس قرآن کا باضابطہ سلسلہ اس زمانے میں شروع کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں اس زمانے میں جن لوگوں نے قومی ترقی کے لیے کام کیا ہے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، مسلمانوں کی مذہبی بیداری کے لیے کام کیا ہے، مثلا مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی، اور خود مولانا ابوالکلام آزاد، وہ کہ علی گڑھ کے ان کے شاگرد نہیں اور بعد کے شاگرد ہیں ان کے، وہ سب مولانا کے تربیت یافتہ ہیں. علی گڑھ میں جن لوگوں نے غیر معمولی طور پر مسلمانوں سے، اسلامی تشخص سے اپنی تعلق کا اظہار کیا ہے اور اس کی وابستگی کا ثبوت دیا ہے، ان میں سے بیشتر مولانا شبلی کے دامن شفقت اور دامن تربیت میں پروردہ تھے. 1858 میں سر سید کے انتقال کے بعد مولانا نے علی گڑھ کو چھوڑا اور اس کے بعد نہضت العلماء کی تاریخ سے وابستہ ہوئے. نہضت العلماء کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اظہر من الشمس ہے. ان کی خدمات کا ہر طرف اعتراف کیا جاتا ہے اور معلوم ہے ان کو ان کی خدمات کے واقفیت کے لیے ان کے عزیز شاگرد اور سید الطائفہ مولانا سید سلیمان ندوی نے جو کتاب لکھی ہے حیات شبلی، اس کا مطالعہ سے پوری طرح سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ ندوی کو انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں. بعد میں ان کو کچھ ذاتی مسائل کی وجہ سے، دوسرے مسائل کی وجہ سے آخر میں ان کو اپنے وطن کی طرف لوٹنا پڑا. لیکن اس پورے دوران میں انہوں نے جو کام کیے وہ صرف تحقیقی اور علمی نہیں تھے، بلکہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بھی اگر اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوئی، اسلام خلاف کوئی آواز بلند ہوئی، حضور صلوات مآب
اللہ تعالیٰ کی کتاب امہات المومنین اسلام کی تاریخ پر کوئی ناروا حملہ ہوا، وہ فوراً سینہ سپر ہوئی اور اس کا انہوں نے مسکت جواب دیا، اور اس ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ وہ محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ آخر میں ندوے ہی کے اندر وہ ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے جس کا انہوں نے شروع ہی سے نام دارالمصنفین تجویز کیا تھا۔ چنانچہ سن 1910 میں جو ندوے کا اجلاس دلی میں ہوا، اس میں انہوں نے اس ضرورت کا پہلی مرتبہ واضح طور پر اظہار کیا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایک تو بہت ہی اعلیٰ درجہ کی لائبریری چاہیے، اس لیے قوموں کی زندگی میں اچھے کتب خانے کی بڑی اہمیت ہے، اور دوسرے ان کا یہ خیال تھا کہ محققین اور مصنفین کی ایک اچھی جماعت ہو جو اپنی زندگی کے روزانہ کے معاملات سے آزاد ہو، اس کی کفالت کرنے کا انتظام کیا جائے اور صرف وہ تحقیق کرے۔ جس انداز پر یورپ میں اکیڈمیز تھیں اس زمانے میں قائم ہو چکی تھی، ہمارے ہاں رواج نہیں تھا۔ یورپ میں تو اکیڈمیز کا قصہ یہ تھا کہ ہر سبجیکٹ کی الگ الگ اکیڈمیز تھیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کوئی اکیڈمی اس وقت تک نہیں بنی تھی، نہ ہمارے ہاں اس کا کوئی کنسیپٹ تھا۔ مولانا کا یہ خیال تھا کہ جب تک ایک اچھا اور صالح لٹریچر جو ہے وہ کسی قوم کی تعلیم اور تربیت میں بہت بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، گویا اس سے وہ خون پیدا ہوتا ہے جو آدمی کی جسم کو باقی رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ واقعی جو اعلیٰ پیمانے کا لٹریچر ہے وہ ہمارے ہاں تیار زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے اسباب کئی تھے، اس میں ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اچھے مصنفین نہیں تھے، مصنفین کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں مصنفین اپنی زندگی اور معاش کی ضرورات سے فارغ ہو کر کے اپنے آپ کی اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کام کے لیے وقف کر سکیں کہ وہ صرف تعلیم و تحقیق اور انہی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ ایسا کوئی ہمارے انتظام نہیں تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کچھ کام کرتا بھی تھا تو اس زمانے میں اس کو چھاپنے اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے معاملات اتنے پیچیدہ تھے کہ عام طور پر اس کا حوصلہ کم لوگ کر پاتے تھے، اور چنانچہ اچھے مصنفین پیدا نہیں ہوتے تھے، اگر پیدا ہوتے تھے تو ان کی صلاحیتوں سے کم حقوق فائدہ نہیں حاصل ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی تحقیق کے نتائج کو شائع کر سکیں۔ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ جیسے پہلے زمانے میں تو یہ کام حکومتیں کرتی تھیں، عمرا کرتے تھے، نوابین کرتے تھے کہ آپ نے کتاب، شائقین کرتے تھے کہ آپ نے کتاب لکھ دی، اس کے بعد قلمی نسخے لوگوں نے تیار کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیے، لیکن اب وہ بات نہیں رہ گئی تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ بسا ہوا تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے اچھا صالح لٹریچر فراہم کیا جائے۔ اچھا صالح لٹریچر فراہم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مصنفین کی ایک جماعت تیار کی جائے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اچھی لائبریری قائم کی جائے، ایسے وسائل فراہم کیے جائیں کہ یہ مصنفین دنیا کی ضرورتوں سے مستغنی ہو کر کے اپنی دن رات تحقیق اور مطالعے میں مصروف رہیں، اور پھر جب وہ اپنے تحقیق کے نتائج کو اور ان کے ثمرات کو صفحہ کاغذ اور قلم کے ذریعے سے اس پر دنیا کے سامنے لانے کی پوزیشن میں ہو جائیں تو اس کو پھر چھاپنے کا بھی انتظام کیا جائے اور اس کو دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی انتظام کیا جائے، یہ ان کے حوالے نہ رہے۔ چنانچہ یہ ان کا خیال پہلے سے تھا، اور وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ادارہ ندوے میں قائم ہو، لیکن آخر میں ان کو وطن لوٹنا پڑا، بھائی کا انتقال اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے یہ خواب شرمِ تعمیر نہ ہو سکا۔ تو پھر 1914 میں انہوں نے پوری اسکیم الہلال میں شائع کی۔ مولانا آزاد سے ان کا تعلق استاد اور شاگرد کا تھا۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ جب الندوہ نکلنا شروع ہوا تو اس زمانے میں مولانا آزاد کی عمر بھی بہت کم تھی، لیکن وہ لکھنؤ میں مولانا شبلی کی دعوت پر وہ آئے، اور ان کے پاس وہ 6 مہینہ 8 مہینہ مختلف اس کی روایتیں ہیں، لیکن کم از کم 6 مہینہ ان کے پاس رہے، اور اس دوران انہوں نے ان کی تربیت کی اور الندوہ کا ان کو نائب مدیر بنایا، جو مولانا کا ایک طریقہ تھا لوگوں کی تربیت کرنے کا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کی مدت میں کوئی کسی کی تربیت کیا کر سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر استاد شبلی ہو اور شاگرد ابوالکلام ہو تو 6 مہینہ کی مدت بہت بڑی مدت ہے۔ یہاں تو ایسے لوگوں کے درمیان تو اشاروں اور کنائے میں باتیں سمجھ لی جاتی ہیں اور سمجھا دی جاتی ہیں۔ تو الہلال میں پورا پروگرام شائع ہوا اور جولائی سن 1914 میں، اور بہت پسند کیا گیا۔ مولانا نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اپنی باغ اعظم گڑھ میں ان کا جو باغ تھا اور اس کے اندر 2 بنگلے تھے
جہاں خود ان کی رہائش تھی، جو خاندانی ان کا رہائش گاہ تھی، اس کو وقف کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں کہ اچانک 18 نومبر کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ماموزاد بھائی اور ان کے شاگرد مولانا حمید الدین فراہی نے لوگوں کو، ان کے شاگردوں کو جمع کیا، اور اس وقت جو لوگ موجود تھے، مولانا فراہی کے علاوہ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا مسعود علی ندوی اور مولانا شبلی متکلم ندوی، اتنے لوگ موجود تھے۔ ان کو انہوں نے ایک مجلس بنائی، اور یہ مجلس 21 نومبر 1918 کو بن چکی تھی، 14 کو بن چکی تھی، اور مولانا کے انتقال کے تیسرے دن۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اور لوگ ممبر بنائے گئے۔ جو اور ممبر بنائے گئے اس میں علامہ اقبال شامل تھے، اس میں سید جسٹس کرامت حسین شامل تھے، اس میں مولانا عبدالماجد دریابادی شامل تھے، اس میں عماد الملک بلگرامی شامل تھے، اور اس طرح سے دارالمصنفین کی بنیاد پڑی۔ اور اس کا ابتدائی سرمایہ تھا وہ وظیفے تھے دو، جو ایک تو حیدرآباد سے جو مولانا کو 300 روپیہ کا وظیفہ اس زمانے میں ملتا تھا، اور دوسرا جو سیرت النبی کے تکمیل کے لیے 200 کا وظیفہ بھوپال کی اسٹیٹ سے ملتا تھا۔ یہ دونوں وظیفے مولانا کے شاگردوں کی کوشش سے دارالمصنفین کو منتقل ہو گئے، اور دراصل یہی بنیادی سرمایہ تھا جس سے دارالمصنفین شروع ہوا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مولانا نے جو ان کے باغ تھا اور جو بنگلے تھے، اس کے علاوہ ان کے عزیزوں کی جو زمین تھی وہاں، وہ سب وقت کے مراحل سے گزر کر کے باقاعدہ ایک ٹرسٹ قائم ہو گیا، اور سن 15 سے باقاعدہ یہ رجسٹریشن ہونے کے بعد سن 15 سے باقاعدہ دارالمصنفین نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ سن 15 ہی میں اس کا پریس قائم ہوا، اور سن 16 سے معارف نکلنا شروع ہوا۔ سن 16 جولائی سن 16 میں معارف کا پہلا شمارہ نکلا، اور اب اس کا 92 ایئر ہے۔ اور اس کے جو ایک پہلو تو اس کا علمی پہلو ہے، اور اس کے علمی پہلو کے ظاہر ہے کہ آپ جیسے اہل علم کے سامنے اس بیان کی ضرورت نہیں کہ معارف کے معیار کا ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اور مولانا آزاد نے جن خیرات کی اظہار کیا ہے معارف سلسلے میں، ان میں سے کسی صرف ایک تاثر بھی ان کا جو ہے اس کے لیے کافی ہے کہ اس معیار کا کوئی رسالہ کبھی نہیں نکلا، اور اتنی لمبے عرصے تک تو اردو کوئی رسالہ نہیں نکلا۔ اور اس میں دوسری خاص بات یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے تک نکلنے کے باوجود ایک ماہانہ رسالہ کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا، وہ مسلسل نکل رہا ہے، 91 ایئر سے 92 ایئر اس کا چل رہا ہے۔ اس دوران میں سید سلیمان ندوی صاحب کی نگرانی میں مولانا مسعود علی صاحب، مولانا مسعود ندوی صاحب کی انتظامی صلاحیتوں کے طفیل دارالمصنفین کا پورا ڈھانچہ تیار ہوا، اور پھر سب سے پہلے سیرت النبی کی تکمیل ہوئی جو علامہ شبلی کا آخری خواب تھا، اور پھر جو وہاں سے کتابیں شائع ہوتی رہی ہیں وہ آپ حضرات ان کو جانتے ہیں کہ کس پائے کتابیں دارالمصنفین شائع ہوئی ہیں۔ سیرت النبی کا کہیں جواب اب تک نہیں ہو سکا، الفاروق اور اس کے بعد مولانا شبلی کی دوسری تمام کتابیں ہیں، سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں، کیسی عظیم الشان کتابیں ہیں، اور پھر مولانا عبدالسلام صاحب کی کتابیں ہیں، مولانا ریاست علی کی کتابیں ہیں، اور جتنے بھی وہاں کے مصنفین ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سلسلے ایسے ہیں جو کئی لوگوں نے مل کے پورے کیے، مثلا سیر الصحابہ 11 جلدوں میں، ایسا کام اور کہیں نہیں ہوا۔ تو دارالمصنفین نے گزشتہ تقریباً 1 صدی میں، اس لیے کہ اب چند سالوں میں وہ صدی پورے ہونے والی ہے، جو لٹریچر تیار کیا ہے وہ مختلف موضوعات پر لٹریچر تیار کیا ہے، اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہاں کا موضوع سیرت اور تاریخ ہے۔ تاریخ اور سیرت میں، اس کے علاوہ ادب میں، فلسفے میں، منطق میں، دوسری چیزوں میں جو لٹریچر وہاں سے شائع ہوا ہے اس کی مثال کسی اور ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ پیش کر سکے۔ اور گزشتہ 100 سالوں میں اس لٹریچر نے مسلمانوں کے ذہن سازی میں، ان کی تربیت میں، ان کی ذہنی اور ان کی عقلی تربیت میں جو کردار ادا کیا ہے وہ شاید کسی اور ادارے نے ادا نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح سے دارالمصنفین نے مسلمانوں کو نہ صرف ایک ان کے اپنے قدیم ورثے سے آگاہ کیا بلکہ اس سے ان کا رشتے کو جوڑ دیا ہے، وہ کوئی اور ادارہ نہیں کر سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پر خود دارالمصنفین جو کام ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بے مثال ہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت کے بارے میں جو بے شمار غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اور جس طرح سے اس زمانے کو ایک تاریخ دور کے طور پر پیش کرنے کی انگریزوں نے کوشش کی، اس کے بعد آج کل کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
تو اس کا جس طرح کا جواب سید صباح عبد الرحمان صاحب نے اور ان کے دوسرے رفقا نے دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کے لٹریچر کہیں اور تیار نہیں ہوا۔ تو دارالمصنفین کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی تاریخ کے لیے، مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے لیے، مستشرقین اور اسلام کے نام سے 6 جلدوں میں مستشرقین نے اسلامی تاریخ پر، اسلامی علوم پر بہت کام کیا ہے، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن استشراق کی تحریک جو تھی وہ بنیادی طور پر اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے ہی وضع کی گئی تھی، اسلام پر حملہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے جو چند چیزوں پر مستشرقین نے زیادہ زور دیا، اس میں ایک تو تاریخ، اسلامی تاریخ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید، احادیث کی صحت اور عدم صحت کا مسئلہ، ان چیزوں پر زور دیا، اور وہ تمام چیزیں کہ اگر کسی ایک چیز کے بارے میں مسلمانوں کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو پھر سارا قصہ ختم ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے جو سلسلہ سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ پہلا جو باضابطہ جواب دیا گیا ہے اس طرح کی چیزوں کا علمی انداز میں، وہ سر سید احمد خان نے دیا ہے، جو ولیم میور کی کتاب کا جو انہوں نے حضور کی سیرت کو مسخ کرنے کے لیے ایک بڑی نامناسب کتاب لکھی تھی، اس کا جواب سر سید نے خطبات احمدیہ کی صورت میں دیا، جو سیرت پر اردو کی پہلی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا اثاثہ بیچ کر کے انگلینڈ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہاں کی لائبریری میں بیٹھ کر کے وہ اس مواد کو تلاش کر سکیں جس کی روشنی میں ایسی کتاب کا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بڑے اہتمام سے لکھتے ہیں اور جھوٹ کو اس طرح سچ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آدمی خود اچھی طرح چیزوں سے واقف نہ ہو تو جھوٹ کو سچ مان لیتا ہے، اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے کو کہیں آگے بڑھایا مولانا شبلی نعمانی نے، علمی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر، اور ان کا جو جواب دیا انہوں نے اور پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، اس کی بھی مثال ملنی مشکل ہے۔ تو دارالمصنفین کا مسلمانوں کی، ہندوستانی کے مسلمانوں کی زندگی میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی بحثت مجموعی جو خدمات اس کی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ یہ ادارہ اب 100 سال پورا کرنے جا رہا ہے۔ اب نئے زمانے کے نئے چیلنجز ہیں، لیکن ان کو اپنے زمانے میں جب وہ قائم کیا گیا تھا تو اس وقت اس نے اس زمانے کے جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے، مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، ان کا جواب دیا تھا۔ آج پھر ان حملوں میں نئی شدت آ گئی ہے۔ وہ شدت ان حلقوں کی طرف سے بھی ہے جن کے حلقوں کی طرف سے پہلے بھی یہ حملے کیے جاتے رہے، یورپ امریکہ کی طرف سے، اور خود ہندوستان میں نئے نئے حلقے پیدا ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اسلام کی تمام تعلیمات کو طرح طرح سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کے بھی جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن وقت کے ہاتھوں یہ ادارہ اب بہت ایک تکلیف دہ صورت میں پہنچ چکا ہے۔ اس ادارے کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ کبھی نہیں تھا۔ جب تک نوابین کی حکومتیں تھیں، جب تک بر صغیر ایک تھا، تو ایک تو مختلف ریاستوں سے سرپرستی کسی نہ کسی حد تک ہو جاتی تھی، نواب حیدرآباد کی طرف سے، نواب بھوپال کی طرف سے خاص طور پر اس کی اعانت ہوتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی کتابوں کی اتنی مانگ ہوتی تھی کہ ان سے بھی بڑی حد تک اس کے خرایات کی کفالت ہو جاتی تھی۔ پہلے تقسیم ملک کا سانحہ ہوا تو اس کے جو مداحین تھے، اس کی کتابوں کے پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ لائن کے اس پار چلی گئی، اور اس زمانے میں جو حالات تھے تو یہاں سے کتابیں وہاں ملنا مشکل۔ تو پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے صرف دنیوی منفعت کا معاملہ ہوتا ہے، جن کے سامنے کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تجارت کے معاملے میں، پیسہ کمانے کے معاملے میں کسی حد کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں نے، تاجروں نے پاکستان کے بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی طرح کی پرمیشن کے، یہاں کی ان کتابوں کو جو بہت مقبول تھیں، جو بہت چلتی تھیں، جن کی بڑی مانگ تھی، وہ سب اپنے طور پر چھاپ لیا، اور ایک نہیں متعدد لوگ چھاپتے رہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا مارکیٹ دارالمصنفین کا نکل گیا۔ اب جب آمدنی کم ہوئی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں کی ابتدائی کتابوں کو دیکھا ہے، اور خاص طور پر سیرت کی جو پہلے ایڈیشن ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے معیار کے مطابق وہ اعلیٰ ترین معیار پر شائع ہوئے تھے۔ اس وقت اس سے بہتر طباعت اور کتابت کا معیار نہیں تھا، لیکن جب وسائل کم ہوئے تو معیار بھی گرتا گیا۔ معیار گرتا گیا تو لوگوں نے کتابوں کی طرف وہ توجہ نہیں رہی، اس لیے کہ ہر آدمی صاف سری
ایک اچھی طرح چھپی ہوئی کتاب چاہتا ہے. اس سے ہندوستان کے بے شمار تاجروں نے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام کتابیں سیرت النبی سے لے کر الفاروق سے لے کر رحمت سید سلیمان ندوی صاحب کی رحمت عالم، وہ تمام کتابیں جو بہت مقبول تھیں وہ ہندوستان کے بے شمار پبلشرز نے شائع کر لی، جس کی وجہ سے خود وہاں کی کتابوں کے نکاسی پر غیر معمولی اثر پڑا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے مالی وسائل بے حد محدود ہو گئے، اس حد تک محدود ہو گئے کہ اگر آپ کو اندازہ وہاں کی صحیح صورتحال کا آپ کو اندازہ ہو تو آپ حیرت کریں گے کہ ادارہ چلتا کیسے رہا، اب تک یہ باقی کیسے رہا. مجھ کو خود، میں اس کا ممبر رہا ہوں کچھ دنوں سے، لیکن جو اندرونی پوری کیفیت تھی شاید اس کا احساس مجھ کو بھی نہیں تھا. جب بحث ذمہ دار کے میں نے اس کی چیزوں کو دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ شاید سیرت نبوی کا اعجاز تھا کہ یہ ادارہ سیرت کا خادم ادارہ ہے. اس ادارے سے نہ صرف حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعلیٰ ترین کتابیں چھپی ہیں، یعنی سیرت النبی کے علاوہ سید صاحب کی خطبات مدراس لاجواب کتاب ہے سیرت پر، رحمت عالم عام پڑھنے والوں کے لیے بہترین کتاب ہے. تو نہ صرف ایک سیرت النبی جیسی لاجواب کتاب وہاں چھپی، بلکہ حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور بھی بہت اچھی کتابیں چھپی، اور پھر صحابہ کرام حضرت عائشہ کی سیرت پر، دوسرے صحابہ کرام کی سیرت پر، مہاجرین کی سیرت پر، تابعین کی سیرت پر، تبع تابعین کی سیرت پر، مسلسل محدثین کی سیرت پر، فقہا کی سیرت پر، مفسرین کی زندگی پر، سارے سلسلے وہاں سے قائم ہوئے. تو شاید اس کی برکت سے وہ ادارہ باقی رہ گیا، ورنہ اس کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی. میں آپ سے عرض کروں، شرمندگی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال میں جب سے میں وہاں کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، تقریباً 100% تنخواہوں میں اضافے کے باوجود اب بھی 29 آدمیوں کی تنخواہ پر پورے مہینے میں کا خرچ صرف 75,000 روپیہ ہے. وہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے رہے، کس طرح زندگی گزارتے ہیں، قناعت اور توکل کا کون سا معیار قائم کیا ہے ان لوگوں نے، اور کس طرح سے ادارے کو انہوں نے باقی رکھا ہے. یہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ تو اپنا فرض ادا کر چکے، انہوں نے تو بدترین حالات میں بھی اس کو نہیں چھوڑا اور اسے خدمت گزاری میں لگے رہے. اب ہمارے آپ سب کے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ، کیا اس کی اجازت دی جانی چاہیے، کیا یہ گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ، ایسا عظیم ملی ورثہ ایسی کس پرسی کی حالت میں رہے اور وہاں کے خدمت گزار ایسی زندگی گزاریں. وہاں کی کتابوں کے چھپنے کے لیے پیسے نہیں، وہاں کی عمارتوں کی مرمت کے لیے پیسے نہیں، وہاں کی بنیادی صفائیوں اور ستھرائی کے لیے پیسے، مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں. وہاں کی لائبریریوں میں وہاں کی لائبریری جس میں 1 لاکھ کتابیں تھیں اور اپنے وقت میں وہ بہترین لائبریری تھی، گزشتہ 2-3 دہوں سے کم از کم 2 دہوں سے، جبکہ اس عالم عرب میں، ایران میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں غیر معمولی پیمانے پر کتابوں کی اشاعت ہوئی ہے. اعلیٰ پیمانے پر اچھی طرح سے ایڈیٹڈ کتابیں، مہذب کتابوں کی اشاعت ہوئی ہے. پوری تہذیب و تحشیہ کے بعد وہ کتابیں وہاں پر نہیں آئی ہیں، سوائے اس کی کہ وہ کتابیں جو تحفے میں پہنچ جائے. وہاں اس کے وسائل نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ کتابیں خریدی جائیں. عالم مغرب میں اسلام سے متعلق، اسلامی تاریخ سے متعلق موافق، مخالف ہر طرح کی کتابیں بے شمار چھپی ہیں گزشتہ دنوں میں، لیکن وہ کتابیں وہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کے وسائل نہیں کہ وہ آئیں. تو یہ سارے کام جو درپیش ہے، پھر جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ نیا زمانے کے نئے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے ہم کو کہ رفقا نئے، صرف 3 رفقا اس وقت ہیں اور مزید رفقا کی ضرورت ہے جو نئے مسائل پر لکھ سکیں، ان پر وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. مارکیٹنگ اگر ہم کرنا چاہیں کہ اپنے صحیح طریقے پر اپنے پبلیکیشن ڈویژن کو اس طرح سے رن کریں جس طرح سے کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کوئی اچھا ٹرینڈ اور کوالیفائڈ مارکیٹنگ کا آدمی تو 2,000 روپے میں نہیں ملنے والا ہے، اور اس سے زیادہ 2,000 اور 3,000 تنخواہ نہیں دے سکتے جو وسائل آپ کے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو ایسا وشس سرکل ایک بن گیا ہے کہ جس سے باہر نکلنا وہاں کے حالات میں رہتے ہوئے مشکل ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید آپ سب کی اور جتنے بھی دارالمصنفین کے بھائی خواہ ہیں، اس کی خدمات کے جو لوگ اعتراف کرتے ہیں، اس کے مدعا ہیں، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں
اور یہ عظیم الشان ادارہ جو اس کرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے حالات کو بہتر کریں کہ نہ صرف ایک اپنی کتابوں کو، جو کتابیں وہاں سے جو کام ہو چکا ہے اور اب وہ دنیا کے سامنے نہیں آ پا رہا ہے، اس لیے کہ دوسرے چھاپنے والے تو صرف ان کتابوں کو چھاپتے ہیں جن کی مانگ بہت ہے، لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان کی مانگ بہت نہیں ہوتی لیکن علمی لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اگر عرب ہند کے تعلقات سے سلیمان ندوی صاحب کی عام مانگ کی کتاب نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب اب بھی نہیں لکھی گئی اور دنیا کے ہر حصے میں استعمال کی جاتی ہے، تو کتاب بہت دنوں سے اس کا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھی۔ ابھی میں اس کو دے کر کے آیا تھا، ابھی چند کل پرسوں خبر آئی ہے کہ پرنٹ ہو کر کے آ گئی ہے۔ تو ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو کتابیں موجود ہیں ان کو اعلیٰ پیمانے پر شائع کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ وہاں کی اچھی کتابیں ان کو ہندی منتقل کیا جائے، اس لیے کہ اب مسلمانوں میں، نارتھ انڈیا میں خاص طور پر مسلمانوں کی نئی نسلوں میں اچھے خاصے لوگ ایسے بھی اب پیدا ہو گئے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں جو اردو سے واقف نہیں ہیں، جو صرف ہندی جانتے ہیں، تو ان تک پہنچنے کی بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے اور پھر اہل وطن تک بھی اپنی بات پہنچانی ہے۔ اگر ان کے سوالات کے جوابات دے کے ہم خود ہی پڑھ لیں اور خود ہی خوش ہو جائیں کہ بہت اچھا جواب دیا گیا ہے، تو اس سے تو بہت کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن ان تک بھی وہ بات پہنچنی چاہیے۔ پھر دارالمصنفین کا لٹریچر بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن کو انگریزی میں آنا چاہیے، دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ انگریزی میں چند کتابیں ضرور وہاں کی چھپی ہیں، سیرت النبی بھی کچھ لوگوں نے اب چھاپ لیا انگریزی میں ترجمہ کر کے، الفاروق بہت پہلے مولانا کے عزیز شاگرد مولانا ظفر علی خان نے ترجمہ کیا تھا اور وہ ایک آدھ مرتبہ چھپ چکی ہے، ہم اس کی پھر سے طباعت کا انتظام کر رہے ہیں۔ سیرت عائشہ کا انگریزی ترجمہ وہاں سے چھپ چکا ہے، اس کی پھر سے طباعت کا انتظام ہو رہا ہے۔ عالمگیر پر مولانا شبلی کی مشہور کتاب کا انگریزی ترجمہ وہاں سے پہلے بھی چھپا تھا اور پھر بھی چھپا ہے۔ تو لیکن اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کی ضرورت ہے کہ انگریزی میں منتقل ہوں۔ تو اب جو لائبریری کو نئے طریقے سے آرگنائز کیا جائے، جو ماڈرن طریقہ ہے جس طرح اس کو رکھنے کا کتابیں اس میں آئیں، ابھی اس کا بالکل پرانا وہ طریقہ ہے کہ رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے اور آپ جا کے تلاش کیجئے رجسٹر میں، اور وہ بالکل جو پرانے زمانے میں جو لائبریری جس طرح مینٹین کی جاتی تھی، اب لائبریری سائنس جو جتنی ترقی کر چکی ہے ابھی ہم اس سے آشنا نہیں ہیں وہاں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمارتوں کی، اس کی تمام پورے کیمپس کی ایسی کیفیت ہو چکی ہے کہ بے حد سخت ضرورت ہے کہ ان کی مرمت کی جائے، ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، نئی عمارتوں کی ضرورت ہے۔ لائبریری جو ہے ظاہر ہے کہ اب جب کتابیں آئیں گے تو پھر اس کی گنجائش اس عمارت میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے رفقا کے لیے اور دوسرے ملازمین کے لیے ضرورت ہے ان کی رہائش کے لیے، تو جو اس کی اپنی جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں رفقا اور دوسرے ملازمین، ضرورت اس کی ہے کہ ان کو، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اب گورنمنٹ نے کیا سیلریز مقرر کر دی ہیں۔ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاں اب جو منیمم سیلری ہے وہ 10,000 روپیہ ہے، جو صرف جو پیونس کے درجے کے لوگوں کو ملے گی، اور ابھی وہ ہمارے لیے بہت بڑا خواب ہے ابھی وہ۔ تو کم از کم ہمارے لوگوں کو اتنی سیلری ملنی چاہیے، اتنی کہ وہ 2 وقت کی روٹی عزت و آبرو سے کھا لیں، اپنے بچوں کو کم از کم عام مدرسوں میں، اسکولوں میں پڑھا سکیں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج کر سکیں۔ اتنا تو ان کا حق بنتا ہے اگر انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور اتنے ایڈورس کنڈیشنز میں بھی وہ اس سے جڑے رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ہٹنا گوارا نہیں کیا ہے اور وہ ساری تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کی ہیں، تو پھر یہ ان کے کی بات نہیں، ہمارے محسوس کرنے کی بات ہے کہ ان کی حالات کو بدلنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو یہ سب ظاہر ہے کہ کسی ایک آدمی یا کسی ایک ادارے یا کسی ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے۔ یہ تو بحثیت مجموعی پوری امت کا مسئلہ ہے اور خاص طور پر ہندوستان کی ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے سفر اختیار کیا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور دوسروں بھائیوں کے پاس بھی پہنچوں گا، اور میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس مسئلے پر آپ سنجیدگی سے غور کریں اور جس طریقے سے بھی جو بھی صورت ہو اپنے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی ممکن ہو، کچھ نہیں تو آپ رائے دیں کس طرح اس کو بہتر بنایا جائے، مشورے دیں کس طرح سے اس کے لیے اس کے نظم نسق کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس میں کیا امپرومنٹ کیا جا سکتے ہیں، اور جو لوگ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے آگے بڑھیں، اس لیے کہ جب سب مل کر کے اس کام میں ہاتھ لگائیں گے تبھی انشاءاللہ یہ عظیم ملی ادارہ پھر سے اپنی اس رونق کو حاصل کر لے گا جو اس کے بانیوں اور معماروں کے زمانے میں تھی، خاص طور پر مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کے زمانے میں جو اس کی حیثیت اور اہمیت تھی۔
کہ بڑے بڑے زوما، بڑے بڑے لیڈران وہاں دارالمصنفین میں، ہم مسلمان رہنماؤں کو تو چھوڑیے، وہ تو ان کا تو اپنا ادارہ تھا، وہ تو جاتے ہی تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں میں کون نہیں گیا اور کون نہیں رہا؟ پنڈت جواہر لال نہرو کتنی مرتبہ گئے، وہاں مقیم ہوئے. مہاتما گاندھی وہاں گئے، لال بہادر شاستری وہاں گئے، اور پنڈت جواہر لال نہرو کے والد صاحب تو وکیل تھے، مقدمہ لڑنے کے لیے اس علاقے میں جایا کرتے تھے، جاتے تھے تو ہمیشہ وہیں ٹھہرتے تھے. اس کی ایک اہمیت تھی قومی زندگی میں اس زمانے میں بھی، اور خاص طور پر آزادی کی جنگ میں اس ادارے نے جو خدمات انجام دی تھی اس کی وجہ سے بھی، مولانا شبلی کی میموری سے جن لوگوں کو وابستگی تھی اس کی وجہ سے بھی. تو اس کی ایک خاص حیثیت تھی، خاص اہمیت تھی کہ بڑے سے بڑا لیڈر جب اس علاقے میں کہیں گزرتا تھا تو وہاں جانا وہ ضروری سمجھتا تھا. وہ حیثیت دھیرے دھیرے اس ادارے کی کم ہو گئی. اس کی خدمات تو وہی ہیں لیکن اس کے حالات نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. اب اس کی نشت ثانیہ کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش گزشتہ 1 سال سے شروع کی جا چکی ہے مختلف مرحلوں میں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بغیر کسی ایڈیشنل ریسورسز کے اویلیبلٹی کے 100% سیلری ہم نے بڑھائی وہاں کے لوگوں کی، جو بالکل ناکافی ہے، اکثر ناکافی ہے، لیکن ایک ہمت کی گئی. وہاں کی عمارتوں کی دیکھ ریکھ کی ابتدائی کوششیں کی جا رہی ہیں، کتابوں کے طباعت کا بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک اس کی نشت ثانیہ کے لیے، اس کے ریوائول کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے. وہ کوشش کمزور ہے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ کمزور ہیں. آپ سب کا ہاتھ لگ جائے گا تو اس کوشش میں جان آ جائے گی، اور انشاءاللہ پھر سے وہ اپنی اس عظمت رفتہ کو حاصل کر لے گی جس کے لیے وہ جانی اور مانی جاتی تھی اور پہچانی جاتی تھی، اور جو اس نے وہ جو اس کے اس مقام کے مطابق ہوگی جو اس کا مسلمانوں کی ملی زندگی میں جو اس کا تاریخی کردار رہا ہے. والسلام علیکم. محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑے دردانگیز انداز میں جو پیش کیا دارالمصنفین کا حال، بڑا دقت آمیز انداز تھا اور بڑے دقت آمیز حالات تھے. پاکستان کے ایک بڑے دانشور شیخ محمد اکرام نے یادگار شبلی میں لکھا ہے کہ آزادی سے قبل 30 سال کے اندر ندوے کے چند فارغین نے جو علمی میدان میں خدمات انجام دی اس ادارے کے ذریعے سے، اتنی خدمت 40 سال کے بعد پاکستان کی مکمل اسلامی حکومت نے بھی انجام دینے کی شکل اس میں نہیں. اور بڑا شرم دلایا ہے کہ چند لوگوں نے جو خدمات انجام دی ہے ویسا کام پھر برصغیر کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. ہم سب کا فرض ہے اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور اس قومی ورثے کو باقی رکھنے کے لیے جو بھی ہم سے بن سکتا ہے دامے دل میں سکھنے اپنی خدمات اس کے لیے پیش کریں. اگر یہ ادارہ باقی نہ رہا، اس کو کوئی آنچ آئی تو ہم موجودہ نسل گنہگار ہوں گی، جوابدہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی آئندہ نسل کے سامنے. دارالمصنفین سے متعلق اور موضوع سے متعلق اگر آپ حضرت کو سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے. دارالمصنفین کے زوال کے تعلق سے ایک بات بہت طور پر آتی ہے، کہی جاتی ہے کہ اس وقت جب پہلے جو دارالمصنفین تھا اس کی حیثیت جو ہے پورے ہندوستان کے شخصیات اس میں تھی، نمائندگی تھی، لیکن اس وقت دارالمصنفین کی جو انتظامیہ ہے، انتظامی امور میں اس میں مقامیت بہت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے بہت کمزور ہو گیا. میرے خیال میں یہ تاثر پوری طرح صحیح نہیں ہے. ایک چیز تو یہ تھی کہ اس میں کچھ مقامی لوگ تو شروع سے رہے، اس لیے کہ وہ جو جن خاندانوں نے اس کے اندر اپنی زمینیں دی تھیں اور جن لوگوں کا شروع سے اس سے واسطہ تھا، اس کے لوگوں کو شروع سے بھی اس میں کسی نہ کسی درجے میں شریک کیا گیا تھا. لیکن اس وقت بھی اس کی انتظامیہ میں اس کے صدر ہیں پرنس مفخم جاہ جو نظام کے جانشین ہیں. اس کے ممبروں میں مولانا محمد رابع صاحب ندوی، سید حامد صاحب اور پروفیسر ریاض الرحمان شیروانی، عبدالسبحان صاحب، پروفیسر عبدالسبحان کلکتہ، پروفیسر مولانا معصومی صاحب کلکتہ،
مولانا مجددی صاحب بھوپال، اور اس طرح کی شخصیات اس کے اندر ہیں. ڈاکٹر ظفر اللہ خان، ایڈیٹر ملی گزٹ، پریزیڈنٹ مسلم مشاورت. تو یہ شاید کہنا بہت زیادہ صحیح نہیں ہے کہ اس پر مقامیت کا غلبہ ہے. مقامی لوگ ضرور ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں. مثلا میں عرض کروں کہ مقامی ایک تو ظاہر ہے کہ جوائنٹ سیکریٹری صاحب جو ہیں وہ ممبر اس کے ہیں، اور جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے وہ مقامی آدمی ہیں، انتظامی امور ان کے ذمے ہیں. اسی طرح سے مولانا شبلی کے احفاد میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا شبلی کے صرف ایک بیٹے تھے، اور ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں. تو ان کی ایک بیٹی کے ایک بیٹے جو ہیں وہ شبلی کالج میں استاد ہیں، اور شبلی اکیڈمی کے لیے بہت ہمیشہ سرگرم رہے ہیں، تو وہ اس کے ممبر ہیں. تو مقامی لوگوں کی بس اسی حد تک اس میں ہے جس حد تک شاید ضرورت ہوتی ہے، ورنہ میں نے جو نام لیا آپ کے سامنے وہ سب ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ضرور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور اس کو بڑھائیں، ملک کے اور حصوں میں سے لوگوں کے اس کو بنائیں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کی مزید اس کے اندر وسعت دی جائے گی، اور ملک کے وہ حصے جہاں سے ممبرس ہونے چاہیے اور نہیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شریک کیا جائے گا. لیکن مقامیت اس طرح سے اس کے اندر نہیں آئی ہے جس طرح کی غالباً اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے. مقامی لوگ ہیں ضرور، لیکن ایک محدود تعداد میں. اس ادارے نے ندوے کو عزت دی، ندوے کا وقار بیان کیا، اور ندوے والوں نے بھی اس ادارے میں بڑی خدمات انجام دی. ظاہر سارے ندوی تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ ندوے سے اس کا تعلق جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے یہ کیا؟ نہیں، دیکھیے مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب جب تک حیات رہے وہ اس کے صدر تھے. ان کے انتقال کے بعد بھی مولانا سید رابع صاحب اس کے ممبر ہیں، اور وہ جب بھی ان کو موقع ہوتا ہے تو تشریف لاتے ہیں. اب جیسے اس سے پہلے کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن پھر عین وقت پر دوسرا خط ان کا ایک دستی آیا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اچانک، اور اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتے ہیں. اس پر انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا. ندوے سے تعلق اگر کہیں سے کمزور ہو رہا ہو تو اس کو انشاءاللہ مضبوط کیا جائے گا، اس لیے کہ ندوہ اور ندوے کے فارغین ہی نے تو سب کچھ اس کے لیے کیا ہے. آپ چاہے وہ مولانا سید سلمان ندوی صاحب ہوں جو اس کے اصل معمار ہیں، اس لیے کہ اس کی اینٹ پتھر کی عمارت بنانا بھی بہت ضروری کام ہے، اس لیے اس کے بغیر رہے گا کہاں آدمی. تو وہ بھی ایک ندوی نے کیا، اس کا نام مولانا مسعود ندوی ہے. اور جو واقعی اس کا علمی وقار جس کی وجہ سے قائم ہوا وہ مولانا سید سلمان ندوی ہیں، مولانا عبدالسلام ندوی ہیں، اور دوسرے ندوی اسکالرس ہیں. تو اور آخر تک مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سایہ اس کے اوپر مستقل رہا. تو ندوے سے تعلق ختم تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اس کا، اس لیے کوئی اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ جو ختم ہو سکے. ہاں کہیں اگر اس میں کمی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو رفع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی.